یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں نیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام ہے نیوز ویوز۔ میں ہوں بشارت حسین، آپ کا میزبان، اور آج ناظرین ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ پاکستان میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستان میں ایک خود ساختہ مہنگائی کی لہر آ جاتی ہے، اور پورے پاکستان میں عوام دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عبادتوں کا اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک عظیم مہینہ ہے، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے، اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں، وفاق ہیں، اور جو نچلی سطح پر ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اپنے تمام تر وعدوں اور دعووں کے باوجود مہنگائی کے خلاف عملاً کچھ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور آج اسی سلسلے میں ہم مہنگائی پر اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سید آصف علی صاحب۔ آصف علی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ سر، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ملک عزیز پاکستان میں یہ جو مہنگائی کی جو افرید ہے، اس کا آغاز کیوں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں حکومتیں عام طور پر کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ بشار صاحب۔ آپ نے مہنگائی کے اس میں دو بڑے ایلیمنٹ ہیں، ایک عوام اور ایک حکومت۔ اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ آتا ہے درمیان میں، تاجر برادری۔ عوام وہ ہے جو پیش جاتی ہے، حکومت جو ہے جو بچانا چاہتی ہے، اور تاجر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مہنگائی کی جائے، ذخیرہ اندوزی کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ لیکن یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ مہنگائی کو بڑھا کے رکھے تاکہ لوگوں کی قوت خرید دن بدن خراب ہوتی جائے۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی، موجودہ حکومت نے جو اس کا پروسیس مکمل ہوا ہے، 9 مارچ اور 10 مارچ کو حلف اٹھا لیا صدر پاکستان نے، جس سے ایک حکومت سازی کا عمل مکمل طور پہ مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں آتے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے 5 ارب کا پیکیج رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھا کے 12.5 ارب کا پیکیج رکھ دیا گیا ہے عوام کے لیے، اور اس کا تھرو ہوگا یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور مختلف جگہوں سے جو پوائنٹ بنائے گئے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے، اس طرح موبائل پوائنٹ بنائے گئے ہیں، وہاں سے وہ اپنی خریداری کر سکیں، اور تقریباً 30% اس میں کمی ہوگی۔ دوسرا بڑا ایلیمنٹ اس میں شامل کیا گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے جو رجسٹرڈ افراد ہیں، ان کے لیے خاص کنسیشن کی گئی۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا اچھا میکنزم ہوتا ہے، جو تاجر لوگ ہیں وہ رمضان آنے سے پہلے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ گھی کی قیمتیں کم ہیں، باقی چیزیں کم۔ لیکن ایک بہت بڑا مافیا جو فروٹ کا، پھل کا اور دیگر اجزاء جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیسن ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، ان کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے ایک عوام کے لیے، ایک پورے معاشرے کے لیے۔ جبکہ ہم دوسرے معاشروں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں پہ قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، وہاں پہ خصوصی طور پہ رمضان ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے جو اسٹور ہیں، چین ہیں، وہ وہاں پہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے روزہ کھول سکیں اور رمضان منا سکیں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے، آپ یہ کہہ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور مہنگائی بڑھائی جاتی ہے دن بہ دن، اور بالخصوص طریقے سے بڑے میکنزم کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے رمضان سے پہلے چیزوں کی۔ اور جیسی رمضان شروع ہوتا ہے پہلے دن سے قیمتیں آسمان پہ، جیسے کہتے ہیں صحیح، جس کو کہتے ہیں جوڑ توڑ کر کے آپس میں اس کو قیمتیں بڑھا دیجیے۔ ابھی گوشت جو بڑا گوشت تھا وہ 1200 روپیہ کے جی تھا بغیر ہڈی کے، اور ابھی وہ 1400 کے جی ہو گیا۔ جو ہڈی والا تھا وہ 900 کے جی تھا، 900 روپیہ کے جی تھا، اور وہ 1100 کے جی ہو گیا۔ اور اس طرح کی بہت سی ایسی قیمتوں کو آپ کو بتایا جا سکتا ہے، ایسے ہی ادرک کی قیمت، نیمبو کی قیمت، مشروبات کی قیمتیں، اور بہت سی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس پہ
آصف صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹتے ہوئے اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا. یہ سارے جو آپ نے اقدامات اور جو باتیں کی یقیناً ان میں حقائق ہیں، لیکن ہم اس میں آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ ساری باتیں ہم ہر رمضان المبارک کے آغاز پر سنتے ہیں، حکومتوں کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھانے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور رمضان بازاروں کا آغاز ہوتا ہے اور اسی طرح سے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن عوام کی دہائیاں کسی طور پر ختم ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. عوام کو ایک چیز مہنگا ملے گا اور اس کی قسمت میں وہ مہنگائی لکھی ہوئی ہے، اور حکومت یقیناً حکومت بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سے اور دوسرے کچھ اقدامات کے ذریعے سے چھوٹے موٹے سستا بازاروں کے ذریعے سے عوام کو کچھ ریلیف دینا تو چاہتی ہیں، لیکن کروڑوں کی آبادی میں یہ ہر شخص اور ہر گھرانے کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اور اوپر سے کرپشن کا بازار گرم ہے. ہم نے خود یہ چیزیں محسوس کی ہیں کہ یہاں بڑے بڑے شہروں میں جو پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کے ادارے ہیں وہاں سے جب یہ چیزیں ترسیل ہوتی ہیں ملک بھر کے چھوٹے صوبوں میں اور پھر دور دراز کے علاقوں میں، وہاں تو پھر یہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے ہر سال رمضان المبارک سے پہلے، تو وہاں پہنچتے پہنچتے تو رمضان المبارک ہی گزر جاتا ہے. نہیں بشار صاحب ایسا نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ وہ بیفور ٹائم جو ہے نا اس کی تفصیل شروع کر دی جاتی ہے. اور جیسے کہ یہ رمضان تھا جو کہ تقریباً 12 مارچ سے یہ رمضان شروع ہوگا، لیکن اس کی قیمتوں کا آغاز امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 5 مارچ سے کر دی گئی، اور اس سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ اس کی تفصیل کو باقاعدہ طریقے سے ہر جگہ پہ پہنچا دے دی، اور تمام یوٹیلیٹی اسٹور تمام سستا بازار جو ہیں وہاں پہ فلنگ کر دی گئی تمام، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ دی جائے. لیکن آپ نے جو بات کی نا مہنگائی کے حوالے سے، کہ مہنگائی کے حوالے سے لازم ہمیں یہ معاشرہ اوپر نیچے آتا ہے. کہیں پہ بہت سے چور بازار ہیں، کہیں پہ بہت سے ذخیرہ اندوز ہیں، اور وہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ نکلیں گے رمضان شروع ہوتی ہے افطاریوں کا ٹائم دیکھیں گے تو افطاری پہ بہت سے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں سڑکوں پہ، میدانوں میں، مسجدوں کے اندر، تو وہ بھی ایک ریلیف ہے. لیکن بہرحال ہمیں ان لوگوں کی مذمت کرنی ہے جو ذخیرہ اندوزی کی طرف جاتے ہیں، جو قیمتیں بڑھانے کے چکر میں ہیں، جو ایک غریب بندے سے نوالا جو ہے خوراک کا وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پھل کی شکل میں ہو، چاہے وہ عام روزمرہ چیزوں کی طرف ہو. لیکن یہ بھارت ایک افسوسناک عمل ہے. لیکن جب تک ہمارا دیکھیں ہر ذخیرہ اندوز جو ہے وہ مسجد کی طرف بھاگے گا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری نماز رہ نہ جائے، لیکن جب وہ اپنے ٹھیے پہ بیٹھے گا تو تب ہر چیز کو آگے بڑھائے گا. اور جب اس سے پوچھیں، یہ کامن سوال ہے اور ہر وقت یہی سوال چلتا ہے، جب آپ اس سے پوچھیں یہ چیز بڑی مہنگی ہے، وہ کہے گا پیچھے سے مہنگی آئی. بھائی پیچھے سے بھی تو حکومت ہی ہے نا، پیچھے سے کہاں سے آئی ہے؟ کوئی انڈیا سے آئی ہے، کوئی لندن سے آئی ہے؟ پیچھے سے مطلب آقا یہی ہوتا ہے کہ منڈیوں سے آئی ہے، کارخانوں سے آئی ہے، فیکٹریوں سے آئی ہے. تو وہاں پہ جو ہماری حکومت کا کنٹرولر یقیناً ایک اچھا کنٹرول ہوتا ہے. لیکن بھارت یہ ہمارے سیاسی طور پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے ممبر بنائے جاتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے آئے ہوتے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین یا نمائندے، وہ اپنے ہی گھروں میں وہ چیزیں بڑے سستے دام میں لے جاتے ہیں، بلکہ مفت لے جاتے ہیں. لیکن عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور عوام کو مہنگی سے مہنگی چیزیں لینی پڑتی ہیں. لیکن جیسے ہم نے سوال کیا کہ حکومت پاکستان کو اس طرح کے کیا اقدامات کرنے، حکومت تو کوشش کرتی ہے کہ ہر لحاظ سے اس کو کیا جائے. اس نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی، اس نے مجسٹریٹ اس میں کیے کہ مجسٹریٹ کو چیک کریں، اس میں اے سی جو ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. لیکن بہرحال سر آپ سے یقیناً اس سلسلے میں اس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے. آصف صاحب بتائیے گا کہ اس کا ایک مستقل حل کیا ہے؟ میں آپ سے پہلے قانونی طور پر حکومتی اور انتظامی حوالے سے اس کا مستقل حل جاننا چاہوں گا کہ حکومتیں اور جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، اس کا عملاً وہ کیا حل پیش کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب جو ہمارے بیوپاری ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ پوری دنیا میں کہ ایون جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں پر بھی احترام رمضان المبارک کے حوالے سے بڑے
خوش آئین اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں. تو پاکستان میں ہماری ضلعی اور صوبائی حکومتوں کو خیر وفاق کے انڈر میں تو یہ چیزیں کم ہی آتے ہیں, لیکن ہماری صوبائی اور ضلعی سطح پر جو حکومتیں ہیں ان کو کیا کرنے چاہیے, اور اخلاقاً ہماری تاجر برادری کو, بڑے بڑے تاجروں کو, سرمایہ کاروں کو مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بشار صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ہے. اس کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے سفارش. جب بھی یہ چھاپے لگتے ہیں اے سی کے, مجسٹریٹ کے یا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے, تو وہاں پہ ہمارے انجمن تاجران کے جو بڑے رہنما ہوتے ہیں وہ ان کی سفارش کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بازار کا معاملہ ہے تو کہیں اس کو چھوڑ دیں, یہ بڑا غریب ہے. یہ بہت بڑا ایک امپوز کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا غریب ہے, جو ریڑھی والا ہے, دیہڑی دار ہے, تو اس کو چھوڑ دیتے. حالانکہ اس جب وہ اپنی ٹھیے پہ آتا ہے, جب وہ اپنی ریڑھی پہ آتا ہے, جب وہ اپنے دکان پہ آتا ہے, تو وہ پھر بدماش بن جاتا ہے. تو یہ جو جس کو بھی پکڑا جائے اس کو ایک خاطر خاص سزا دی جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ آئندہ میں نے وہ کام نہیں کرنا. جب تک یہ سزا اور جزا کا عمل پراپر طریقے سے نہیں ہوگا تو یہ سفارش کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے, اس کو بچنا چاہیے. اسی طرح حکومت پاکستان کو چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹیشن بہت مضبوط ہونا چاہیے, تاکہ وہ مضبوط ہوگا تو آئندہ دیکھیں نا سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہے, ایران بھی ہمارے ساتھ ہے, تو وہاں پہ قانون کی بڑی سخت حکمرانی ہے بلکہ بالادستی ہے, تو وہاں پہ کوئی بندہ ایسی حرکت نہیں کرتا. تو ہمیں بھی اپنے جو ملازمین ہیں ان کو یہ اختیار دینا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کو اختیار دیتے ہیں وہ ان کے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کو میں نے کہا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ سستا بازاروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, لیکن ان کے گھروں میں تو سامان فری جاتا ہے, لیکن اس کا خمیازہ پھر میں بات وہی کروں گا کہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن باہر اس وقت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے, لیکن مہنگائی بھارت مہنگائی ہے, اور آپ دیکھنا پڑے گا آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جو مہنگائی کا زور ہے توڑ اس کا کوئی ہوگا یا اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال آپ نے جیسے بات کی اخلاقی حوالے سے, تو اخلاقی حوالے سے جب تک ہم اچھے پکے مسلمان نہ بنیں تب تک یہ ممکن نہیں ہے. اور بالکل صحیح فرمایا آصف صاحب آپ نے. آخر میں آپ سے پھر مختصراً پوچھنا چاہیں گے کہ ہماری جو حکومتیں ابھی ریسنٹلی ہی اس کے کام کے آغاز شروعات ہوئے ہیں, اور ابھی ہم اتنا ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ابھی ان کا ہنی مون پیریڈ بھی مکمل نہیں ہوا. تو پچھلے کافی مہینوں سے ایک انٹرم گورنمنٹ یہاں پر کام کر رہے تھے. تو اگلے سالوں سے اس حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے عوام کو لگے کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کے بہتر معاشی حالت کے لیے, ان کے مفادات کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں؟ بشار صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے عوام ہو, چاہے تاجر برادری ہو. لیکن میں سب کا لب لباؤ یہ کہوں گا کہ جو کرپشن کا ایک لفظ ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے, کرپشن جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکے ہے. جب تک اس کا کلا کما نہیں کیا جائے گا تو نہ ہی تم تاجر ٹھیک ہوں گے, نہ ہی عوام ٹھیک ہوگی, اور نہ ہی قرآن ٹھیک ہوں گے. ان تینوں کو اپنا اپنا کردار اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے تاکہ کرپشن کا جتنا خاتمہ ہوگا اتنی بہتری ہوگی. اور اس میں ہم نے مہنگائی کی تو ہم نے بات کی, لیکن اس میں آپ کو یہ بھی بات کر دوں کہ جب تک ملاوٹ کا عنصر, دیکھیں ابھی رمضان شروع ہو گیا, بابرکت مہینہ ہے, اس میں اپنے گناہ کو بخشوانے کا ایک بہت بڑی عبادت کا ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں, عبادت کر کے اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن کسی بھی جگہ پہ آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا, کسی بھی جگہ پہ آپ کو گھی خالص نہیں ملے گا, کسی بھی جگہ پہ آپ کو مرچیں خالص نہیں ملیں گی. حتیٰ کہ جو سب سے سستا ترین آئٹم ہے نمک, وہ بھی ملاوٹ اس میں ہوتی ہے. تو ایسے معامل کا جب تک یہ وہی بات کروں گا, کرپشن جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوگی, ملاوٹ ختم نہیں ہوگی اور مہنگائی کو کم نہیں کیا جائے گا, تب ایک اچھا معاشرہ, خوبصورت معاشرہ اور اسلام کا قلعہ ثابت نہیں ہوگا. بہت شکریہ آصف علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو حرمت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پاک مہینے کی جو حرمت رکھی ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے جو خاص مقام عطا فرمایا ہے, اور اس مہینے کی روح کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے بحیثیت قوم ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم ہر قسم کے مفادات سے
اور ہر قسم کے لالچ سے اور دوسرے مفادات سے ہٹ کر ہمیں آسانیاں فراہم کرنے چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ایک سچے پاکستانی اور سچے مسلمان ہونے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. مزید ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بشارت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.